میں اور میری بہن فوزیہ بہت چھوٹے تھے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد والد نے ہماری خاطر ہماری مرحومہ ماں کی ایک دور کی رشتہ دار کزن سے دوسری شادی کر لی۔ یہ ماں تو بہت اچھی تھی، لیکن ابا سے بات بے بات جھگڑتی رہتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں سہم جاتی تھیں، حالانکہ ہمارے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی بھی ان کے بارے میں برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہ جاتے، کیونکہ وہ شوہر سے ضرور جھگڑتی تھی مگر ہم سے پیار بھرا سلوک رکھتی تھی۔ وہ ہمارا خیال اس طرح رکھتی تھی کہ ہمیں اپنی سگی ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں میں چوتھی جماعت میں تھی اور میری بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ سوتیلی امی کے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ابا کو بھی کھاتے تھے، ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھتے تھے، مگر وہ روز ولولہ کرتی کہ تم بہت کھاتے ہو۔ اس طرح گھر کا گزارا نہیں چلتا۔ ابا غریب ضرور تھے، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے۔ جب بھی شام ڈھلے لوٹتے، ان کے ہاتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ اگر جیب میں رقم نہ ہوتی تب بھی فروٹ والے سے ادھار لے کے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے، تاکہ ان کے آنے سے ہمیں خوشی محسوس ہو۔ بتاتی چلوں گی، کچھ عرصہ قبل ہماری نانی فوت ہو گئی تھی۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تھا، تو ابا انہیں بھی گھر لے آئے تاکہ وہ اکیلے گھر پہ نہ رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو غیر قانونی طور پر علاج کے ذریعے ذہنی معافی سے بھی پکڑا گیا اور اسے جیل ہو گئی۔ اسی وجہ سے تایا افسردہ رہتے تھے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے ہم ان کے اپنے گھر آ جانے سے خوش تھے، لیکن ماں خوش نہ تھی۔ تایا ابا کی وجہ سے مجبور تھی۔ تایا کے آنے کے ایک سال بعد ان کا بیٹا دلدار رہائی پا کر واپس آ گیا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلدار ایسا مرد تھا کہ کبھی کام مل جاتا تو کبھی نہیں، وہ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا کہ دلدار میری ماں کو مار رہا ہے۔ یہ منظر میں برداشت نہ ہوا، ہم دونوں بہنیں رونے لگی۔ والد نے تو کبھی ماں کو نہیں مارا تھا، تو وہ کیسے مار سکتا ہے؟ یہ سارا تشدد ہمارے لیے غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہم بہنیں شور مچانے لگی تو دلدار گھر سے نکل گیا۔ چل کے ماں تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی، بڑے بھائی آپ، میری لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کو کچھ مت کہیے گا ورنہ میرے بچے دربدر ہو جائیں گے، یہ مجھ سے جدا کر دیے جائیں گے۔ تایا غصے میں تھے، بولے اب احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا۔ اس بار تمہاری لاج رکھ لی ہے، لیکن دلدار کی ضمانت نہیں دیتا۔ نوجوان خون ہے، کیا جانے کیا کر گزرے۔ اب کسی سے بات مت کر رکھنا۔ تایا اور امی کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ اکثر امی ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی تھی، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی، تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ سالن میں نمک کم رکھا کرو، ہم بعد میں ڈال لیں گے۔ سبھی کو آج بھی اماں نے اپنی پسند سے ہانڈی بنائی ہوگی، تبھی دلدار کو غصہ آ گیا، اور تایا اسی وجہ سے اماں کو آئندہ احتیاط سے سالن بنانے کا کہہ رہے تھے۔ ماں نے روتے دیکھا تو پیار سے مجھے اور اپنے بچوں کو چپ کرا دیا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی نرگس، دیکھو یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کرے گا، پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر لے جائے گی۔ میں ڈر گئی۔ ٹھیک ہے اماں، ابا سے کچھ نہیں کہوں گی، مگر فوزی کو بھیج دوں گی۔ ماں نے اسے بھی سمجھا دیا اور مٹھائی کھانے کو دے دی۔ کچھ دن گزرے تو دلدار کی نوکری ہوگی۔ وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار بن گیا۔ وہاں تنخواہ اچھی تھی، اس لیے اسے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تنہا رہ جاتے۔ ایک روز ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم اپنے بہن اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ، کہنا کہ آج گھر میں آٹا نہیں ہے، شام تک وہی لینا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر روپے لینے گئے ہیں، اس لیے تم لوگ وہیں کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ راشن لے آنا، کیونکہ تمہارے ابا گھر نہیں آئے، شاید وہ نیند پوری کرنے کے لیے کہیں جا کر سو گئے ہیں۔ دن میں تم لوگ شور مچاتے ہو، وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے۔ امی کے کہنے پر میں، فوزی اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر اپنی سوتیلی نانی کے گھر چلی گئی۔ جیسا اماں نے کہا تھا وہی میں نے کیا اور نانی کے پاس رہنے لگی۔ نانی نے ہمیں شام کو بھی کھانا کھلایا اور کچھ کھانے اور رقم بھی ساتھ دے دی کہ ماں کو دینا۔ رات کو جب ابا گھر آئے تو میرے بھائی نے معصومیت سے بتا دیا کہ ہم آج نانا کے گھر گئے تھے، کیونکہ گھر میں ابا نہیں تھا، ہم نے کھانا بھی وہیں کھایا۔
نانی نے بہت مزیدار سالن دیا اور روپے بھی دیے۔ یہ سن کر والد امی پر خفا ہونے لگے۔ بولا کہ میں نے کل ہی 1000 روپیہ دیا تھا، تم نے اماں کو کیوں نہیں منگوایا، تم نے سامان کیوں نہیں منگایا؟ وہ بولی کہ تایا کے گھر چلے گئے تھے اور دلدار بھی نہیں تھا، کس سے منگواتی؟ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ 10 دن گزرے تھے کہ ابا اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک روز کو گاؤں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب دلدار اور ابا ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے تو ماں ہمیں نانے کے دروازے پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھ سے کہا کہ تمہارے ابا کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور آج رات وہ اور میں نزدیکی گاؤں جا رہے ہیں، نانی کو بتا دینا، میں صبح تمہیں لینے آ جاؤں گی، رات وہیں سو جانا۔ ہم نے نانی کو یہی بتایا، انہوں نے ہمیں کھانا کھلا کر سلا دیا۔ صبح 7 بجے ماں ہمیں نانی کے گھر سے لے گئی۔ ہم بچے تھے، سمجھ نہیں پاتے کہ ماں ایسا کیوں کرتی ہے، تاہم وہ ہفتے 15 دن میں بعد جب بھی موقع ملتا ہمیں کبھی نانا، کبھی ماموں، کبھی خالہ کے گھر سارے دن یا کبھی ساری رات کے لیے چھوڑ آتی۔ صرف سب سے چھوٹے بیٹے کو جو بالکل نہ سمجھتا اپنے پاس رکھتی۔ ہم ڈر کی وجہ سے ابا کو کچھ نہیں بتاتے تھے کہ گھر میں جھگڑا ہوگا، ابا اور اماں کی لڑائی ہونے سے ہمارا سکون خراب ہوتا ہے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ ابا کام پر چلے جاتے اور اماں ہمیں نانا یا ماموں کے گھر بھیج دیتی۔ حالانکہ ابا جو ہے وہ ساری کمائی ان کے ہاتھ میں ہی رکھتے تھے، مگر وہ خوش نہ ہوتی تھی۔ وہ ماں کو نئے کپڑے اور جوتے لا کر دیتے بھی تھے، تب بھی وہ محلے کی عورتوں سے شوہر کا گلہ کرتی رہتی۔ اماں ابا سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اپنے تایا اور دلدار سے ڈرتی تھی، اور ابا سے کہتی تھی کہ ان کو کہو کہ اپنے جا کر رہیں۔ تایا اور دلدار تو اس طرح ناراض ہو کر گئے کہ دوبارہ کبھی نہ آئے۔ لیکن ایک دن دلدار واپس آ گئے اور ماں سے جھگڑنے لگا کہ سچ بتاؤ میرا چاچا کہاں گیا ہے؟ وہ ہرگز وہاں نہیں گیا ہے، تم جھوٹ بولتی ہو۔ تب ماں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تم نے میرا سارا زیور مجھ سے ہتھیار لیا ہے اور بہانے سے روپے بھی لیتے ہو۔ تنگ آ کر میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا کہ تم نے اس کو نہ آنے کھانے غائب کروا دیا۔ اس بات سے دلدار اس قدر آگ بگولا ہو گیا کہ میری ماں پر الزام لگاتی ہو۔ ہم چاروں بچے زور سے چیخنے اور چلانے لگے کہ وہ ڈر گیا کہ کہیں ہمارا شور پڑوسی نہ آ جائے۔ وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا کہ میں تمہارا سارا راز ضرور بتاؤں گا اگر تم نے میرے چاچا کے بارے میں نہ بتایا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ رات کا وقت ایک بار پھر اس کی ڈرونی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بہت تکلیف سے کرا رہا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے اماں اماں کہہ کر امی کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئیں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے، یہ ہمارے گھر کا سکون خراب کرتے ہیں۔ وہ ابا سے ایسا کہتی رہتی تھی، مگر تایا اور دلدار کا خیال اپنے شور سے زیادہ رکھتی تھی اور ان کی خوشامد کرتی تھی۔ وہ رقم مانگ دیتے تو فوراً انہیں دے دیتی۔ بالآخر ایک دن والد نے یہ بات محسوس کر لی اور تایا سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں، آپ کے رہنے سے میری بیوی ہوئی کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اس بات کا ان دونوں نے بہت برا منایا اور میری ماں سے کہا کہ ہم اس بات کا تم سے ضرور بدلہ لیں گے، کیونکہ تم نے ہی ہمیں بلا کر ہمیں گھر سے نکلوایا ہے۔ وہ چلے گئے اور ابا بھی رات کو ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ آدھی رات کو کسی کی ہائے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں چارپائی پر اٹھ بیٹھی، سوچا ابا تو گھر پر نہیں ہے اور تایا اور دلدار بھی جا چکے ہیں، پھر یہ کس کی آواز ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ یہ کسی مرد کی آواز ہے۔ ہمارے گھر میں تو اور تو کوئی مرد ہی نہیں ہے۔ نیند میں تھی، سوچا شاید خواب دیکھ لیا ہوگا۔ دوبارہ لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح ہوئی تو اماں نے بتایا کہ تمہارا ابا دلی چلا گیا ہے، کیونکہ یہاں انہیں تنخواہ اب کم ملتی ہے، ان پر بہت لوگوں کا قرضہ ہے۔ اب وہ دہلی سے ہمیں کما کر بھیجے گا تو ہمارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ میں تب 12 سال کی تھی، یہی سمجھتی رہی کہ اب ابا زیادہ کمانے گیا ہوا ہے۔ اکثر ہم بچے پوچھتے کہ اماں ہمارا ابا کب آئے گا تو وہ ٹال مٹول کا کام لے دیتی تھی۔ اسی دوران ماں ہوش باش رہتی تھی، ہم نے کبھی اسے اداس نہیں دیکھا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں، وہ چلی گئی۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی، محسوس کر لیا تھا کہ ہمارے گھر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔ صبح میں نانے کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔
وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہمارے گھر آئے ماں پریشان بیٹھی تھی. انہوں نے کچھ پیار سے کچھ روب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تب ماں نے بتایا کہ رات کو ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے, انہوں نے نادر کو قتل کر دیا ہے. نادر اماں کا خالہ زاد تھا. یہ سن کر نانا بہت پریشان ہو گئے. وہ اماں کو دوسرے کمرے میں لے گئے. باقی احوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا. میں دروازے سے کان لگائی بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کیوں نادر کو بلایا؟ اگر یہ سب تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے کہ تیری جان بھی خطرے میں ہے. وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائے گا. وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے آئے اور نہ جانے کے اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر رپورٹ بھی لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے. اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلدار میری بیٹی کو ان کے گھر آدھی رات کو آتے تھے, نہ جانے کس نیت سے, جبکہ ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی ہے. لہٰذا میری بیٹی اور اس کے بچے کی جان کا تحفظ کیا جائے. یہ نانا کی نادانی یا بھول تھی یا بڑھاپے سے مغلوب خوفزدہ ہو کر تھانے چلے گئے تھے. اگلے دن تھانے دار نے تایا اور دلدار کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جھانکا کر کے بیان کے مقابل نہیں. انہوں نے بتایا کہ اس عورت رفت میری ماں کے اپنے خالہ زاد نادر سے تعلقات ہیں. شادی سے قبل ہی تعلقات ہیں. دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے, مگر بڑوں کے نہ ہونے نے یہ نہیں ہونے دیا اور رفت کی شادی قالدین سے ہو گئی. رفت شادی کے بعد بھی نادر سے ملتی تھی, جس کا علم دلدار کو ہو گیا تھا. اس نے اپنی چچی کو مارا اور صبر سے باز رہنے کو کہا, مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر قالدین کو دھوکہ دیتی نہیں اور تایا اور دلدار سے خوشامد کرتی نہیں کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی. اس نے اسی سبب ہم دونوں کو قالدین سے کہہ کر اپنے گھر سے نکلوا دیا تھا کہ جب شوہر گھر پہ موجود نہ ہو اور وہ اپنے خالہ زاد سے نہ مل سکے. اسی اثنا میں قالدین غائب ہو گیا. ایک دن وہ ڈیوٹی سے جلدی گھر آیا اور اس کے بعد دوبارہ نہ آیا. تب تفتیش ہوئی. رفت سے پوچھا. وہ کہتی تھی کہ وہ دبئی چلا گیا ہوا ہے. شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات کو اس کے گھر دیوار پھلانگ کر گئے تو نادر کو وہاں موجود پایا. تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اسے گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو صحن میں دبا دیا. ہم اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں, مگر اگر اب آپ اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے. پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی. تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس نے نادر کے ساتھ مل کر ایک رات ابا کو اسی طرح گلا دبا کر مارا اور صحن میں دفنا دیا تھا اور یہ بات پھیلا دی تھی کہ قالدین کمانے چلا گیا ہے, دبئی چلا گیا ہے. تاہم دلدار کو شک رہا اور وہ اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر آیا اور وہاں نادر کو دیکھا تو اس نے بھی ویسے ہی نادر کے ساتھ کیا جو نادر اور رفت نے قالدین کے ساتھ کیا ہوا تھا. پولیس نے صحن کو کھودا تو ایک نہیں 2 افراد کی لاش برآمد ہوئی. مقدمہ چلا تھا. نانا نے اماں کو بچانے کی کوشش میں وکیل کیا اور اپنا مکان بیچ کر روپیہ بنایا, لیکن وہ بیٹی کو نہ بچا سکا. اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی. یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں کھل گیا جو عرصے تک میرے اندر گھٹن اور تکلیف بن کر میرے دل کو کھاتا رہا. یہ وہ دکھ تھا کہ جسے میں کبھی نہ بھلا سکتی تھی. اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرا, ہم پر پڑے ہوئے کی کیا گزری, یہ الگ داستان ہے, لیکن یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے مرتے دم تک نہ بھلا سکوں گی میں.